کلپ نمبر 397۔ اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 3 سے 8 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ ترجمہ، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاة، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کے جو 3 اوصاف بیان کیے، یعنی اللہ عز و جل کے ذکر کے وقت ڈر جانا، تلاوت قرآن کے وقت ایمان زیادہ ہونا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، ان تینوں کا تعلق قلبی اعمال سے تھا، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 اوصاف ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جن کا تعلق ظاہری اعضاء کے اعمال سے ہے۔ پہلا وصف یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ فرض نمازوں کو ان کی تمام شرائط و ارکان کے ساتھ ان کے اوقات میں ادا کرنا۔ دوسرا وصف یہ ارشاد فرمایا کہ اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال اس جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اس میں زکوٰۃ، حج، جہاد میں خرچ کرنا اور نیک کاموں میں خرچ کرنا سب داخل ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ترجمہ، یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں۔ انہیں سچے مسلمان کا لقب اس لیے عطا ہوا کہ جہاں ان کے دل خشیت الہی، اخلاص اور توکل جیسی صفات عالیہ سے متصف ہیں، وہیں ان کے ظاہری اعضاء بھی رکوع و سجود اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں مصروف ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں۔ اس آیت میں ما قبل مذکور 5 اوصاف کے حامل مومنین کے لیے 3 جزائیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، یعنی جنت میں ان کے لیے مراتب ہیں اور ان میں سے بعض سے اعلیٰ ہیں، کیونکہ مذکورہ بالا اوصاف کو اپنانے میں مومنین کے احوال میں تفاوت ہے، اسی لیے جنت میں ان کے مراتب بھی جدا گانا ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 3، اور عزت والا رزق ہے، یعنی وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں تیار فرمایا ہے۔ اس سے عزت والا اس لیے فرمایا گیا کہ انہیں یہ رزق ہمیشہ تعظیم و اکرام کے ساتھ اور محنت و مشقت کے بغیر عطا کیا جائے گا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ ترجمہ، جیسے تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ یہ حق بات کے بارے میں اس کے روشن ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑتے تھے، گویا انہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہ ہو، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے،
تاکہ سچ کو سچا کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹا کر دکھائے، اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ کما، جس طرح۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مال غنیمت کا مسلمانوں کے اختیار سے نکال کر آپ کے اختیار میں دے دینا ایسے ہی حق ہے جیسے آپ کا غزوہ بدر کے لیے اپنے گھر سے نکلنا برحق تھا، اگرچہ دونوں چیزیں طبعی طور پر بعض مسلمانوں کی طبیعت پر گراں گزر رہی ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ اس گروہ کے ناخوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کم ہے، ہتھیار تھوڑے ہیں، جبکہ دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ اسلحہ وغیرہ کا بڑا سامان رکھتا ہے۔ ان آیات میں مذکور واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک شام سے ابو سفیان کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آنے کی خبر پا کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے تو مکہ مکرمہ سے ابو جہل قریش کا ایک لشکر گراں لے کر اس تجارتی قافلے کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ ابو سفیان تو رستے سے کترا کر اپنے قافلے کے ہمراہ ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑے، اور ابو جہل سے اس کے رفیقوں نے کہا کہ قافلہ تو بچ گیا، اس لیے اب مکہ مکرمہ واپس چل۔ ابو جہل نے انکار کر دیا اور وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے ارادے سے بدر کی طرف چل پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں یعنی تجارتی قافلے یا قریش کے لشکر میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس بات میں موافقت کی، لیکن بعض صحابہ کرام نے یہ عذر پیش کیا کہ ہم اس تیاری سے نہیں چلے تھے، اور نہ ہماری تعداد اتنی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کافی اسلحے کا سامان ہے۔ یہ عذر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گراں گزرا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قافلہ تو ساحل کی طرف نکل گیا جبکہ ابو جہل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قافلے ہی کا تعقب کیجیے اور دشمن کے لشکر کو چھوڑ دیجیے۔ یہ بات خاطر اقدس پر ناگوار ہوئی تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کھڑے ہو کر اپنے اخلاص و فرما برداری اور رضا جوئی و جانثاری کا اظہار کیا، اور بڑی قوت و استحکام کے ساتھ عرض کی کہ وہ کسی طرح مرضی مبارک کے خلاف سستی کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حکم فرمایا اس کے مطابق تشریف لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کبھی پیچھے نہ ہٹیں گے۔ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور ہم نے آپ کی پیروی کے عہد کیے ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں سمندر کے اندر کود جانے سے بھی کوئی عذر نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اللہ تعالیٰ کی برکت پر بھروسہ کرو، اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ مجھے دشمنوں کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کے مرنے اور گرنے کی جگہ ہر ایک کے نام کے ساتھ بتا دی اور ایک ایک کی جگہ پر نشانات لگا دیے، اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو مر کر گرا اسی نشان پر گرا اور اس سے خطا نہ کی۔ نوٹ: غزوہ بدر سے متعلق مزید معلومات کے لیے سورہ آل عمران کی آیت 123 تا 127 کی تفسیر